اب عمران کو خیال آیا کہ ایک موٹر سائیکل برابر فیاض کی کار کے پیچھے نظر آتی رہی تھی۔ گلی میں مڑ چلو، وہ آدمی آہستہ سے بولا۔ عمران سوکھا سہما ہوا سا اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہا۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ڈر کے مارے جان نکل رہی ہو۔ تیز چلو، وہ پھر آہستہ سے غرایا اور ساتھ ہی ریوالور کی نال کا دباؤ بھی کچھ اور بڑھ گیا۔ اس کی رفتار کے ساتھ ہی عمران کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ وہ دوسری پتلی سی گلی میں مڑے۔ حد نظر تک سنسان تھی۔ دفعتاً عمران لڑکھڑایا کیا، بس ایک قدم پیچھے ہو کر چھلتی لگائی تھی، اور یہ اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ آدمی اسے لڑکھڑاہٹ ہی سمجھا، لیکن عمران کی ٹانگ اپنا کام کر گئی تھی، اچھل کر منہ کے بل ڈھیر ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اب اس کا وزنی ریوالور بھی عمران کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے دستے کو زمین سے 1 فٹ اونچے ٹھہرے ہوئے سر پر اس طرح مار رہا تھا جیسے کوئی لوہار نہائی پر گھین چلاتا ہے۔ پھر شاید اسے کراہنے اور چیخنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ پیشانی زمین سے لگی تو پھر نہ اٹھ سکی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اسے سیدھا کیا اور جامع تلاشی لینے لگا۔ صرف 3-4 وزٹنگ کارڈ نکلے جو ایک ہی نام کے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر جلدی سے سنسان سڑک کا جائزہ لیا اور جیب سے قلم نکال کر ایک وزٹنگ کارڈ کے پشت پر لکھنے لگا، چچا کے لیے بھتیجے کا تحفہ، پچھلی بار لاعلمی میں مارا گیا تھا۔ پھر صرف وہی کارڈ اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں احتیاط سے رکھ دیا اور بقیہ کارڈ اپنی جیب میں ڈالتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ گلی کے اختتام پر پہنچ کر اس نے ایک بار مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی اسی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ سامنے کشادہ سڑک تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور ڈرائیور کو پتہ بتانے کے بجائے کہا سیدھے چلو۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے رکنے کو کہا اور بولا میں ذرا سامنے والے بوتھ سے ایک کال کروں گا، انتظار کرو۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ ٹیلی فون بوتھ میں آیا اور دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ فون پر سکہ ڈال کر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر ماؤتھ پیس میں بولا X2۔ پھر اپنے تازہ شکار کی جیب سے نکالے ہوئے وزٹنگ کارڈ پر نظر جما کر بولا ایبک روڈ پر کیفے 3 اسٹار ہے، جس کے اوپر والے فلیٹ پر کوئی PH درانی رہتا ہے۔ فلیٹ کی نگرانی کرو اور اس PH درانی پر نظر رکھو، اس کی تصویر بھی حاصل کر سکو تو بہتر ہے۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اس بے ہوش آدمی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ فون کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن پھر رک گیا۔ ضروری نہیں کہ وہ اب بھی وہیں پڑا ہوا ملے، ہو سکتا ہے اسے ہوش آ گیا ہو، اس پر کسی راہگیر کی نظر پڑی ہو اور اس نے بحالت بے ہوشی اسے کسی ہسپتال میں پہنچا دیا ہو۔ وہ بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد پھر ٹیکسی میں تھا اور ٹیکسی نامعلوم منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا سر سلطان کو بھی نپٹاتے چلو، فی الحال وہ ایک نجی معاملہ تھا، لیکن پھر بھی اگر سر سلطان کے علم میں آ جاتا تو اچھا ہی ہوتا۔ اس نے ڈرائیور کو سر سلطان کے آفس کا پتہ بتایا اور ٹیکسی کچھ دور چل کر دوسری سڑک پر مڑ گئی۔ سر سلطان اپنے کمرے میں تنہا تھے، اس لیے عمران کو ان تک پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ کیا قصہ تھا؟ سر سلطان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمبل، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ اگر میں کمبل کو چھوڑ بھی دوں تو کمبل مجھے کہاں چھوڑتا ہے؟ اور پھر اس نے داستان شروع کر دی۔ سر سلطان بغور سنتے رہے۔ عمران کی خاموش ہوتے ہی بولے یہ سارے حالات تو یہی ثابت کرتے ہیں کہ اس کے وہ دشمن تم ہی ہو سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ یہی ثابت کرنے کے لیے تھا، عمران نے کہا۔ ویسے صرف ایک چیز الجھن میں ڈالے ہوئی ہے، ڈائری والا جملہ نامکمل کیوں رہ گیا تھا؟ تم ہمیشہ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے لٹ لیے گھومتے ہو، سر سلطان نے کسی قدر جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ تم پر 2 آدمیوں کی جانیں لینے کا الزام عائد ہو رہا ہے اور انسپکٹر کی موت تو بڑی دشواری میں مبتلا کر دے گی۔ اپنی گردن بچانا ہی فی الحال پہلا مقصد ہے۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ فیاض سے معلومات حاصل ہو سکیں۔ کیسی معلومات؟ فریم اور جوتے والے اسٹول پر پائے جانے والی انگلیوں کے نشانات کے متعلق۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے فیاض سے کہا تھا کہ لاش اور گونگے ملازم کی انگلیوں کے نشانات لے کر ان کا فریم اور اسٹول پر پائے جانے والے نشانات سے موازنہ کیا جائے، لیکن وہ مجھے اس کے نتیجے سے ہرگز آگاہ نہیں کرے گا۔ میں دیکھوں گا، سر سلطان کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا اس دوران میں کسی سے دشمنی مول لے بیٹھے ہو؟ دشمنی؟ جی ہاں، سلسلہ مادام نشیکا والے کیس سے شروع ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جس نے مادام نشیکا کی لاش کاؤچن کی گاڑی میں ڈالی تھی اور مجھے کئی دنوں تک محض اس لیے چکر دیتا رہا تھا کہ قتل کے عینی شاہد تک نہ پہنچ سکوں، وہ جس نے چین کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بکواس کرنے لگے؟ سر سلطان نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ مراد ہے سنگھی، بیکار دماغ نہ چاٹو۔ میں نے محض اس خیال سے اس کا نام نہیں لیا تھا کہ سراسیمگی پھیلے گی۔ ویسے آپ یقین کیجئے وہ یہیں موجود ہے اور اسی نے نشیکا کی لاش کاؤچن کی کار میں ڈالی تھی۔ مگر اس کے متعلق تو اطلاعات تھیں کہ وہ مر چکا ہے۔ جی ہاں تھیں، لیکن غلط ثابت ہوئیں۔ میرا اس سے براہ راست ٹکراؤ ہو چکا ہے۔
اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو سر سلطان کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ میں اس کے طریقہ کار سے بخوبی واقف ہوں، عمران بولا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو تم سے زبردست غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ بالکل، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں جانتا ہوں کہ سراسیمگی پھیلا کر شکار کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ پھر اب تم کیا کرو گے؟ سر سلطان نے مستربانہ انداز میں کہا۔ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سنگھی کے متعلق اندازہ کرنا دشوار ہے کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس وقت اس نے کوشش کی تھی کہ میری ضمانت کرا دے۔ وہ کیسے؟ عمران نے انہیں اس آدمی کے متعلق بتایا جس نے اسے ریوالور کے زور سے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اور تم اسے وہیں چھوڑ آئے؟ سر سلطان نے حیرت سے کہا۔ میں سنگھی کا مقابلہ اسی کی سطح سے کرنا چاہتا ہوں۔ بچپنے کی باتیں مت کرو، تم نے کسی جاسوسی ناول کے کردار سی حرکت کی ہے۔ سب چلتا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو؟ سر سلطان کا لہجہ مربیانہ دھونس کا غمناز تھا۔ براہ کرم فیاض والا معاملہ ذہن میں رکھیے گا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ بیٹھو بیٹھو، سر سلطان مستربانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر بولے۔ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ سنگھی بین الاقوامی سازشوں کی علامت ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غافل رہا ہوں؟ عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ میری رپورٹ میں آپ کو داور کا ایک آدمی بھی نظر آیا ہوگا۔ یہ سنگھی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فی الحال اس کے ایک ٹھکانے سے میں واقف ہوں جسے اب وہ خیر بات کہہ چکا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس کی موجودگی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ عمران تم غلطی کر رہے ہو۔ اگر وہ زندہ ہے تو ساری دنیا کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ عنقریب ہو جائے گا، بہت جلد۔ تم مجھے الجھنوں میں مبتلا کر رہے ہو۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ان معاملات کو مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ اس وقت یہاں میرے اور آپ کے علاوہ اور کوئی اس کی موجودگی کا علم نہیں رکھتا۔ یہ برا ہے، بہت برا۔ اچھا چلیے، آپ ساری دنیا کو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت کس طرح بہم پہنچائیں گے؟ اوہ، وہ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ ہنسی اڑوانے سے کیا فائدہ؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ قبل اس کے کہ وہ پوری طرح گرفت میں نہ آ جائے ہمیں اس کا نام ہی نہ لینا چاہیے۔ سر سلطان نے طویل سانس لی۔ جیسا مناسب سمجھو کرو، لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ موجودہ حالات کا تعلق اسی کی ذات سے ہوگا؟ اس قسم کے شعبدے دوسرے کے بس کا روگ نہیں۔ میں انسپکٹر کی موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تمہاری پوزیشن آکورڈ ہو گئی ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، عمران پھر اٹھتا ہوا بولا۔ اچھا، اب اجازت دیجیے۔ سر سلطان نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں محکمہ سراغ رسانی سے رابطہ قائم رکھوں گا، تم مطمئن رہو۔ باہر آ کر عمران ٹیکسی کا منتظر رہا، حالانکہ کئی ٹیکسیاں سامنے سے گزر گئیں۔ اس بار وہ کسی جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تقریباً 10 یا 15 منٹ بعد اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو رہی تھی، سارا دن بھاگ دوڑ میں گزرا تھا اور بڑی شدت سے گرما گرم کافی کے ایک کپ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ فلیٹ میں جولیا اور صفدر موجود ملے۔ ایسے حالات میں عمران فلیٹ سے رخصت ہوا تھا کہ وہ بعد کے حالات معلوم کیے بغیر وہاں سے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا رہا؟ جولیا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بہت کچھ، عمران آرام کرسی میں ڈھیر ہوتا ہوا بولا، پھر ہانک لگائی۔ ابے سلیمان، کافی! کیا قصہ تھا باس؟ جوزف قریب آ کر بولا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ تمہیں پھر بتاؤں گا، باہر ٹھہرو۔ مطلب یہ کہ تمہیں اب سنجیدگی سے باڈی گارڈ کی فرائض انجام دینے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا باس۔ جوزف نے ایڑیاں بجائیں اور باہر نکل گیا۔ عمران نے آہستہ آہستہ انہیں بتایا کہ اس پر کیا گزری تھی۔ اور تم اس آدمی کو وہیں گلی میں چھوڑا ہے؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ پھر کیا کرتا؟ متنبہ کر لیتا اسے۔ اس کے ذریعہ تم اصل سازشی تک پہنچ سکتے تھے۔ اوہ، بڑی بھول ہوئی، عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ یہ سامنے کی بات تو میرے سمجھ ہی میں نہیں آئی تھی۔ صفدر ہنسنے لگا اور جولیا چڑ گئی۔ انہیں عقل مند بنانے سے کیا فائدہ؟ صفدر بولا۔ کبھی اس بری طرح گردن پھنسے گی کہ سب بھول جاؤ گے، جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان نے کافی میز پر لگا دی۔ تم جاؤ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ یہ محترمہ جانتی ہیں کہ کافی کیسے بنائی جاتی ہے۔ جولیا تھوڑی بہت اردو سمجھ لیتی تھی۔ اٹھتی ہوئی صفدر سے بولی، تم چل رہے ہو یا بیٹھو گے؟ بہتر ہے تم جاؤ، میں آج عمران صاحب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ کافی، عمران نے میز کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شکریہ۔ جولیا کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ صفدر اٹھ کر کافی بنانے لگا تھا۔ اس نے کہا، انسپکٹر والا حادثہ آپ کے لیے الجھن کا باعث بن سکتا ہے۔ میری پیدائش کا حادثہ آج تک میرے لیے الجھن کا باعث بنا ہوا ہے۔ عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور ہاتھ بڑھا کر فون پر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو، کیا رہا؟ فلیٹ کی نگرانی جاری ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، 6 بجے ایک لمبا تڑنگا آدمی فلیٹ میں داخل ہوا ہے، زخمی معلوم ہوتا ہے، سر پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور کپڑوں پر خون کے دھبے بھی دیکھے گئے ہیں۔ فلیٹ پر نیم پلیٹ بھی ہے یا نہیں؟
جی ہاں، نیم پلیٹ پر PH دورانی تحریر ہے۔ گڈ، اسے کسی وقت بھی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے۔ ریسیور رکھ کر عمران نے صفدر کی طرف دیکھے بغیر کافی کی پیالی اٹھائی اور ہلکی سی چسکی لے کر پھر رکھ دیا۔ کون تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ ہے ایک آدمی جو اکثر میرے لیے کام کرتا رہتا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ ہمارے لائق کوئی خدمت؟ صفدر مسکرایا۔ شکریہ، یہ فی الحال میرا نجی معاملہ ہے۔ تم لوگ سرکاری آدمی ہو، تمہارا چیف شاید اسے پسند نہ کرے۔ ہمارا چیف؟ صفدر نے طویل سانس لی۔ آپ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے رہتے؟ مفت تو نہیں کرتا، معقول رقم ملتی ہے۔ بہرحال آپ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ عرصہ سے کسی خاص قسم کی تفریح کا موقع نہیں ملا تھا۔ وقت اچھا گزرے گا، لیکن ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ کون سی بات؟ یہی کہ عام طور پر آپ کے نجی معاملات آخر کار سیکریٹ سروس ہی کے کیس بن جاتے ہیں۔ اکثر میں نے بھی حالات کی ان ستم ظریفیوں پر غور کیا ہے، لیکن کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ فی الحال صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، عمران نے طویل سانس لے کر کہا۔ آپ کی قدادم تصویر اور پھٹے پرانے جوتے کے تصوری سے ہنسی آتی ہے۔ کسی ایسے ہی آدمی کی حرکت معلوم ہوتی ہے جو آپ سے بہت زیادہ جلا ہوا ہو۔ عمران کچھ نہ بولا۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز آئی۔ تم گھر پر موجود ہو عمران؟ جی ہاں۔ فیاض کی رپورٹ کے مطابق فریم اور اسٹول پر واضح قسم کے نشانات ملے ہیں، لیکن وہ مرنے والے یا گونگے ملازم کے انگلیوں کے نشانات سے مماثلت نہیں رکھتے۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ لیکن دھماکے کے ساتھ پھٹنے والے پتھر کے ٹکڑوں کا کیمیاوی تجزیہ انہیں پتھر نہیں ثابت کر سکتا۔ وہ ٹکڑا محض کیمیکل سے تیار کیا گیا تھا۔ بہت محتاط رہو، خصوصیت سے اس کا خیال رکھو کہ تمہاری ضمانت دینے والے کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سر سلطان نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ ریسیور رکھ کر عمران آرام کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ صفدر استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا میں کسی کام نہ آ سکوں گا؟ اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ میں 1 ماہ کی چھٹی لینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اگر یہ چھٹی آپ کے کام آ سکے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ چھٹی مل ہی جائے گی؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 3 سال سے میں نے کوئی چھٹی نہیں لی ہوں۔ عمران اونگنے لگا تھا۔ دفعتاً جوزف نے کمرے میں آ کر ایڑیاں بجائی اور ایک وزٹنگ کارڈ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کہو تو واپس کر دوں باس؟ نہیں، آنے دو، عمران نے کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جس پر ایم ساجد انسپکٹر CIB تحریر تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طویل قامت اور معمولی جسامت رکھنے والا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ کاسنی سمر کی پتلون اور گرم چیک کے کوٹ میں ملبوس تھا۔ عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ ہاتھ میں آفس بیگ تھا۔ عمران کے کہنے سے پہلے ہی اسے عقابی نظروں سے گھورتا ہوا سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی عمران، اس نے آہستہ سے کہا۔ فرمائیے، عمران نے ایسے انداز میں پوچھا جیسے اب بھی اونگ ہی رہا ہو۔ صورت اس کے لیے نئی تھی، شاید حال ہی میں کسی دوسری جگہ سے آیا تھا۔ آپ ہی ہیں؟ ان سے پوچھ لیجئے، عمران نے صفدر کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے، انسپکٹر خشک سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں انسپکٹر اور ماہر ارضیات کی اموات کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مصافحہ ہوا، لیکن دفعتاً انسپکٹر کے چہرے پر خفت کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ ماہر ارضیات کو کب سے جانتے تھے؟ اس کی موت کے بعد سے، لیکن اس قسم کے شواہد موجود ہیں کہ آپ دونوں نہ صرف ایک دوسرے سے واقف تھے بلکہ آپس میں خط و کتابت بھی رکھتے تھے۔ وہ کسی لڑکی کا معاملہ ہوگا۔ بھلا کسی ماہر ارضیات سے خط و کتابت رکھنے سے کیا فائدہ؟ عمران صاحب، سنجیدگی سے گفتگو کیجیے۔ توجہ دلانے کا شکریہ، میں بالکل سنجیدہ ہوں، فرمائیے۔ انسپکٹر سعدی سے کب سے جان پہچان تھی؟ کون انسپکٹر سعدی؟ وہی جو آپ کی ترغیب پر دھماکے کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ مجھے دشواریوں میں مبتلا کر رہے ہیں انسپکٹر، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کیا مطلب؟ اتفاقاً موت کے بعد ہی اس سے جان پہچان ہوئی تھی۔ آپ اس پتھر کی نوعیت سے واقف تھے، اسی حد تک کہ اس سے ہیرے برآمد ہوتے۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ آپ اس پر مجبور تو نہیں ہیں؟ فضول باتیں ہیں، آپ اس کی اصلیت سے واقف تھے۔ چلیے تسلیم، فرض کیے لیتے ہیں، لیکن یہ تو فرمائیے، آپ یہ پیپر ویٹ دیکھ رہے ہیں؟ ہوں، پھر؟ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ توڑا جائے تو اس میں سے بیر بہوٹی کے بچے برآمد ہوں گے۔ تو پھر کیا آپ اسے توڑنے بیٹھ جائیں گے؟ وہ کچھ بولے بغیر اسے گھورتا رہا۔ عمران چند لمحے خاموش رہ کر بولا۔ اس پتھر کے متعلق اس کا بھی وہی خیال تھا جو میں نے ظاہر کیا تھا۔ قطعی، انسپکٹر نے کسی قدر جوش کے ساتھ کہا۔ وہ اسی لیے وہاں رکھا گیا تھا کہ وہ دھماکہ کسی کی موت کی گھاٹ اتر جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے پراسپیکٹنگ سے دلچسپی تھی۔ مخصوص قسم کا پتھر دیکھ کر اس کا متوجہ ہو جانا یقینی تھا۔ غلط توجہ تو میں نے دلائی تھی، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، تاکہ میری گردن باقاعدہ طور پر پھنس جائے۔
انسپکٹر کچھ نہ بولا، لاجواب سا ہو کر رہ گیا تھا اور چہرے پر کچھ ایسے آثار تھے جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ دوسری بار گفتگو کس طرح شروع کی جائے۔ کچھ دیر بعد کھکار کر اس نے آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، ماہر ارضیات کی کوٹھی سے کچھ خطوط برآمد ہوئے ہیں جن کے متعلق یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ ہی نے بھیجے ہوں گے۔ یقین کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا، پھر مسکرا کر بولا، یعنی ابھی یقین نہیں کیا گیا؟ بھلا کس بنا پر وہ میرے خطوط ہو سکتے ہیں؟ خود دیکھ لیجئے۔ اس نے اپنی ڈائری سے چند لفافے نکل کر میز پر ڈال دیے۔ عمران نے ہاتھ لگائے بغیر لفافوں پر نظر ڈالی اور میز کی دراز کھینچ کر اس میں کچھ ٹٹولنے لگا۔ انسپکٹر ساجد اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری ایسے شکار کو دیکھتا ہے جو خود بخود اس کے زد پر آ رہا ہو۔ عمران نے میز کی دراز سے ربر کے دستانے نکالے اور انہیں ہاتھوں میں پہننے لگا۔ دفعتاً انسپکٹر ساجد کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ صفدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دستانے پہن چکنے کے بعد عمران نے لفافوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اب انسپکٹر ساجد کو اس معاملے سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہ رہ گئی ہو۔ اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار تھے۔ عمران نے ایک لفافہ اٹھا کر اس سے خط نکالا۔ انگریزی میں ٹائپ کیا ہوا مضمون تھا، پروفیسر راشد، میں آخری بار تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے وہ نقشہ 3 دن کے اندر میرے حوالے نہ کر دیا تو بھگتو گے۔ میں ایسے لوگوں کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا جو میری خواہشات کی راہ میں دیوار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے آئی۔ بلا شبہ عمران سر اٹھا کر بولا، اے آئی سے مراد علی عمران ہی ہو سکتی ہے۔ انسپکٹر ساجد اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، لیکن عمران نے طویل سانس لے کر کہا، یہ خط ٹائپ کیا ہوا ہے، کہیں بھی قلم کی تحریر نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے ثابت کر سکیں گے کہ میں نے اسے بھیجے ہوں گے؟ میرا نام ساجد ہے، سمجھے جناب؟ دفعتاً اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یاد دہانی کا شکریہ، عمران آہستہ سے بولا۔ اب آپ جا سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہاں مشاعرہ شروع ہو جائے گا۔ انسپکٹر ساجد لفافے سمیٹتا ہوا غرایا، بعض لوگ اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھوں گا۔ کیپٹن فیاض کے البم میں میری تصویر بھی موجود ہے، آپ دونوں سر جوڑ کر دیکھتے رہیے۔ اور بس ٹاٹا۔ انسپکٹر غصے سے بھرا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ صفدر نے قہقہہ لگایا اور عمران آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ برخوردار ان لفافوں پر آپ کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرنے آئے تھے، صفدر بولا۔ دیکھتے جاؤ، عمران نے کہا اور آرام کرسی کی پشت گاہ سے ٹکنے جا ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ کس کی تلاش ہے؟ اوہ عمران، دوسری طرف سے آواز آئی۔ بھتیجے کا تحفہ چچا کے لیے موصول ہوا، اور اب اپنے اس آدمی کو ایبک روڈ کی گلی نمبر 4 سے اٹھوا لو جو اس تحفے کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہوا ہے جو تم نے تحفے کے ساتھ کیا تھا۔ ویسے میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم یہاں میری موجودگی کا چرچا نہیں کیا۔ تو تم نشیکا والے کیس کا بدلہ لے رہے ہو؟ ہرگز نہیں، بدلہ برابر والوں سے لیا جاتا ہے اور بچوں کی گوشمالی کی جاتی ہے، لیکن فی الحال اس کا بھی ارادہ نہیں تھا، بس تم خواہ بیچ میں آ کودے۔ مجھے حیرت ہے کہ میں آ کودا۔ عمران نے پلکیں جھپکائی۔ پتہ نہیں وہ تمہارے پاس کیوں گیا تھا؟ شوق سے آتا، مگر سوال یہ ہے کہ مر کیوں گیا؟ میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ادھر وہ مرا اور ادھر میں نے اس کے مکان میں کچھ ایسی چیزیں رکھوا دی جو تمہیں الجھا سکیں۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ وہ پتھر توڑا ہی جائے گا؟ بھتیجے، میں اس پتھر کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنی جلدی میری قدادم تصویر کہاں سے مہیا کر بیٹھے تھے؟ چچا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں بھتیجے۔ اور ہاں، یہ بھی سنو، تم اس فون نمبر کو ٹریس کر کے بھی میرا سراغ نہیں پا سکو گے کیونکہ میں ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے بات کر رہا ہوں۔ عمران کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ صفدر اسے گھور رہا تھا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر طویل سانس لی اور صفدر سے بولا، خواہ مخواہ اپنے ذہن کو مت تھکاؤ۔ کون آپ سے نشیکا والے کیس کا بدلہ لے رہا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، عمران نے کہا اور پھر فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ جواب ملنے پر ماؤتھ پیس میں بولا، ایبک روڈ والے کی نگرانی کون کر رہا تھا؟ تنویر۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی۔ کیا صرف وہی؟ جی ہاں، وہ اس وقت ایبک روڈ کی گلی نمبر 4 میں بے ہوش پڑا ہوا ملے گا۔ دیکھو، اگر وہ ابھی تک وہیں ہو تو کسی ڈیوٹی کانسٹیبل کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے کسی آدمی کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں، اسے بذریعہ پولیس ہی ہسپتال پہنچنا چاہیے۔ میں سمجھ گیا، ایسا ہی ہوگا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ صفدر کچھ دیر تک عمران کو گھورتا رہا، پھر بولا، آپ نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ کافی پیو گے؟ خیر، نہیں بتانا چاہتے تو جانے دیجیے، صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ سلیمان کافی، عمران نے ہانک لگائی۔ سلیمان ہانڈی، باورچی خانے سے جواب ملا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اس عمارت میں کوئی ایسا چور دروازہ بھی ہے جس سے دن دہاڑے بھی داخلہ اس طرح ممکن ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے پھنسوانے کے لیے جو سامان وہاں پہنچایا گیا تھا وہ ماہر ارضیات کی موت کے بعد ہی پہنچایا گیا تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ قطعی طور پر،
صفدر کچھ نہ بولا، عمران بھی کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مجھے اپنے طور پر بھی اس عمارت کی تلاشی لینی پڑے گی، لیکن میں خود یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تم اس کیس میں میری آنکھیں بند سکو گے؟ جان و جگر بننے کو نہیں کہہ رہا۔ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آج رات کو چور دروازہ تلاش کرو۔ آپ ساتھ نہ ہوں گے؟ نہیں، مجھ پر دو طرفہ وار ہو رہے ہیں۔ فیاض کی حرکت تو تم ابھی دیکھ ہی چکے ہو۔ انتہائی درجے کا احسان فراموش آدمی ہے، مجھے ایسی امید نہ تھی، صفدر نے کہا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے کی فکر میں ہے۔ پھر بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ 10 بجے رات کو عمران نے صفدر کے حلیے میں کسی قدر تبدیلی کی اور عقبی زینوں سے اسے عمارت کی پشت پر اتار دیا۔ صفدر کا چہرہ اوور کوٹ کے اٹھے ہوئے کالر اور فلیٹ ہیٹ کے جھکے ہوئے گوشے میں چھپ گیا تھا۔ عمران کی ہدایت کے مطابق وہ چند لمحے سڑک پر رکا اور پھر ایک جانب چل پڑا۔ گلی کے تاریک حصوں سے 2 آدمی نکل کر اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ عمران نے طویل سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ عمارت کی نگرانی ہو رہی ہوگی اور نگرانی کرنے والوں میں فیاض کے آدمی بھی ہوں گے اور سنگھی کے بھی۔ جب میدان صاف ہو گیا تو وہ بھی گلی میں نظر آیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مڑ کر دیکھا، دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ صفدر کو اس نے سمجھا دیا تھا کہ وہ 12 بجے سے قبل عمارت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ویسے صفدر کو رات تک روکے رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ نگرانی کرنے والوں کے تعاقب سے بچا رہ سکے۔ اسکیم کامیاب ہوئی تھی اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ صفدر کو کیسے حالات سے دوچار ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ فیاض کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا تو اسے بند ہی کرا دیں گے، البتہ سنگھی اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ وہ خیالات میں الجھا ہوا دانش منزل تک آیا، یہاں سے ایک موٹر سائیکل نکالی اور خود بھی عالمگیر روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شانے سے لٹکے ہوئے سفری بیگ میں چھوٹا سا مائکرو فون تھا، ویسا ہی جیسا ٹریفک کنٹرول کے کام میں آتا ہے۔ عالمگیر روڈ پر پہنچ کر اس نے رفتار تیز کر دی اور ماہر ارضیات کی کوٹھی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نکلا چلا گیا۔ موٹر سائیکل واٹر کول انجن والی اور بے آواز تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے موٹر سائیکل روکی اور اسے وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ کر خود پیدل واپس آیا۔ کوٹھی کی پشت پر ویرانہ تھا۔ اس نے ایک جگہ رک کر تھیلی سے مائکرو فون نکالا اور اسے بیٹری سے اٹیچ کر کے ایکس 2 کی بھررائی ہوئی آواز میں چیخا، واپس جاؤ، کسی کے مشورے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً واپس جاؤ۔